حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ قرآن کے حروف جن پر لعنت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے وقت قرآن مقدس کی آیتوں کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھا جائے۔ بلکہ آج تو آسانی یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ایک سے ایک خوبصورت آوازوں میں، اچھے قاریوں کی آوازوں میں قرآن مقدس کی تلاوت موجود ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے قرآن سن سکتے ہیں اور سنتے سنتے آپ کا قرآن درست ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں ہیرا اسلامک چینل پر بھی اب قرآن مقدس آ گیا ہے۔ ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ جناب حضرت مولانا حافظ و قاری تجمل حسین رضوی صاحب کی آواز میں ہیرا اسلامک چینل پر قرآن مقدس آ گیا ہے۔ آپ الحمدللہ جا کر کے وہاں اگر روزانہ ایک پارے کی تلاوت سنیں گے تو روزانہ سنتے سنتے آپ کو قرآن مقدس پڑھنا بھی آ جائے گا اور آپ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ بھی جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہم قرآن خوانی میں قرآن کیوں پڑھواتے ہیں؟ گھر کا افتتاح کرتے ہیں قرآن پڑھواتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی مبارک موقع ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسروں کو بلا کر قرآن پڑھانے کی بجائے ہم کیوں نہیں روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کو فروغ دیں، تلاوت کو رواج دیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ کوئی کتاب کے پڑھنے کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن پڑھنے کا مقام ہے۔ میں اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا سید صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دیں اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں کہ ہم نے سب کی کتاب پڑھی ہے لیکن ہم نے رب کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ کاش کہ ہم رب کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج ہماری قوم کا یہ حال نہ ہوتا جو ہماری قوم کا حال ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ حالانکہ ہم نے اس پروگرام کی زیادہ تشہیر نہیں کی ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا اور ایمان لگتی بات کہوں گا، اگر آج کی محفل یہ قوالی کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، آج کی محفل تقریر کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن کتنا افسوس ہے یہ محفل قرآن کی تلاوت کی محفل ہے تو یہاں پر وہ لوگ نہیں آئے ہیں جو سننے والے ہیں، یہاں پر اکثر پیرنٹس اور سرپرست لوگ حاضر ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم قوالیاں سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، ہم تقریر سننے کے لیے تو ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سننے کے لیے ہم جمع نہیں ہو سکتے۔ جج صاحبان آ گئے ہیں، یا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو قرآن جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے۔ اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ وجہ یہ ہے، بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لے، بہت خوبصورت وجہ ہے۔ دیکھو جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا، تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا۔ بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے، اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ
300 किलोमीटर का 500 किलोमीटर का सफर तय करके उन हाजियों से और मुअतमिर लोगों से मिलने के लिए आते थे कि हमारा खत दे दो, हमारी चिट्ठी दे दो, हमारा खत दे दो, क्योंकि घर से आया। और जब वो खत आता था तो इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने किसी बिछड़े हुए से मिल गए। और उस खत को एक एक खत को बार बार पढ़ने वाले पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि ऐसा लगता था कि वतन से चिट्ठी आई, अपने प्यारों का पैगाम आया है, ऐसा लगता था। और उनका पैगाम पढ़ करके सारे दुख दूर हो जाते थे, सारी जुदाइयों के गम दूर हो जाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। ठीक इसी तरह बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, हम भी परदेश में, यहाँ हम भी परदेश में हैं। हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। तो जिस्म तो बना है यहाँ से और रूह आई है वहां से, परदेश से रूह आई है। तो अब चूंकि जिस्म यहाँ का है लेकिन रूह है परदेसी, तो अब ये रूह जिस्म के पिंजरे में बेचैन होती है, बेकरार होती है। किसके लिए? देश के लिए, वतन के लिए, यार के लिए। जहां से आई है उसके लिए फड़फड़ाती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। तो अब ऐसे में आदमी बेचैन और बेकरार होता है, रूह बेचैन होती है तो इंसान बेकरार होता है। आंखों की कोई हैसियत नहीं, हाथों की कोई हैसियत नहीं, पैरों की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की कोई हैसियत नहीं। ये पिंजरा है, पिंजरा, और इसमें असल वो परिंदा है जिसे रूह कहते हैं। जब तक वो इंसान जिंदा है, जब तक वो इंसान काम कर सकता है, जब तक वो इंसान देख सकता है, जब तक इंसान बोल सकता है, जब वो रूह निकल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो असल रूह है, रूह की ताकत असल है। जिस्म कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है, ये पिंजरा है, पिंजरा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि पिंजरे की जीनत और खूबसूरत और आबादी उस वक्त तक है जब तक कि चिड़िया पिंजरे के अंदर बोल रही है। जिस दिन की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल जाएगी, पिंजरा सुना सुना हो जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। चमन की बागो बहार उन परिंदों से जो चहचहा रहे हैं। तो ये परदेश से आई भी रूह है, ये बेचैन होती है तो पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। मेरे अल्लाह ने रहम किया रूहों की दुनिया पर, मेरे अल्लाह ने करम किया रूहों की दुनिया पर। ऐ रूहो जाओ और जिस्मों के अंदर मुकीम हो जाओ। रूहों ने कहा होगा, मौला तेरे दीदार के बगैर, तेरे जलवों के बगैर हम कैसे रह सकेंगे? तो यार ने कहा, मैं न सही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही, परदेश से देश, तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है वहां जब तिलावत कुरान होती। क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा। तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए। बल्कि आप सबसे कहता हूं, उस वक्त तक मत सोइए जब तक के कम से कम कुरान की एक रुकू नहीं पढ़ लेते। आज से अहद करते, कितने लोग अहद करते? कुछ कहेंगे हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मौलाना तजम्मुल साहब ने कुरान रिकॉर्ड करा दिया है। हेरा इस्लामिक चैनल पर जाइए और एक रुकू रोजाना सुनिए, एक रुकू सिर्फ सुनिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। कितने नादान है ये लोग, दुनिया के इंसान के गाने तो गा सकते मगर कुरान नहीं पढ़ सकते, गीबतें कर सकते मगर कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जबकि कुरान पढ़ने वाला खुदा से हम कलाम होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो हदीस मुबारका में आई है कि खुदा से हम कलाम होना है तो कुरान पढ़ो। फरिश्तों को कुरान, हर फरिश्ते को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। और हर मोमिन से कहा जाता है कि पढ़ो कुरान। और फिर क्या कहा जाता है महबूब के जरिए से, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। और
پھر کہا گیا کہ قرآن پڑھو تو قرآن کے ساتھ رویا بھی کرو۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثابت قرآن تو ہے، تلاوت تو ہو گئی، رونا کہاں ہے؟ تلاوت ہو گئی، رونا کہاں ہے؟ اور آج بھی یہ قرآن مقدس کی برکت ہے، جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور اس کو پسند کرتے ہیں، آج بھی اچھا قرآن پڑھنے والے کو حضور پسند کرتے ہیں۔ غالباً اس واقعے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے اور آپ اس زمانے میں دلی میں امامت کرتے تھے ایک مسجد کے اندر۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، سردیوں کے دن تھے، دلی کی کڑاکے کی سردی تھی، ایسے میں مسجد کے مصلی نماز کے لیے تیار تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام ہو تو مقتدی کیسے ہوں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے میں زور سے کسی نے سلام کیا، مسجد میں قدم رکھا، السلام علیکم۔ مسجد کے سارے مصلیوں نے پلٹ کے کہ وعلیکم السلام کا، اس لیے کہ لوگ یہ معمول نہیں تھا، وہاں یہ معمول نہیں تھا، اس لیے کہ عام طور پہ مسجد میں لوگ ذکر اذکار عبادت میں ہوتے تو آنے والے زور سے سلام نہیں کرتے کیونکہ لوگ عبادت میں ہوتے۔ اگر کوئی کسی کو مل جائے تو وہ اپنی آواز میں سلام کر کے معاملہ ادا کر دیتا ہے، سنت ادا کر دیتا ہے۔ تو لیکن آنے والے نے زور سے سلام کیا، کہا السلام علیکم، تو لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو آنے والا بڑا خوبصورت تھا، دبلے پتلے بدن کا آدمی، خوبصورت، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ اس نے اس کی طرف جب سب متوجہ ہوئے تو پوچھا کہ کیا عبدالحق آ گیا؟ کیا عبدالحق آ گیا؟ لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے، اس لیے کہ امام تو امام ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہماری قوم کو امام کی اہمیت نہیں پتا، لیکن امام تو امام ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے تو پوچھا آپ کون ہیں؟ یعنی آپ یہ وہ بھی محقق علی الاطلاق، محقق یعنی جس کی تحقیق پر اہل ہند اس زمانے کے آنکھ بن کے یقین کرتے۔ ہندوستان میں علم حدیث اب قیامت تک جو پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث، عاشق مدینہ، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کو اللہ کے رسول نے پیدا ہندوستانی میں ہوئے ہیں، لیکن پھر مدینہ شریف چلے گئے تھے، حضور نے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں بڑے فتنے ہیں، ذرا کام کرو جا کے دین کا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ چلے جاؤ وہاں دین کی حفاظت کرو، یہاں آتے ہو تو مزار دیکھتے ہو، وہاں یاد آئے گی آنکھیں بند کر کے گردن جھکانا، میرا دیدار کر لینا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تو شیخ صاحب کا نام لیکن آنے والا کہتا ہے کہ عبدالحق آ گیا عبدالحق تمہارا امام۔ لوگوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو پھر آپ نے فرمایا آنے والے نے کہ میں ابو ہریرہ ہوں، میں ابو ہریرہ ہوں، اور مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ جا کر کے پوچھو کہ عبدالحق آیا کہ نہیں آیا، اس لیے کہ آج اس سے قرآن سننا ہے، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن دل سے پڑھنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ قرآن مقدس پڑھنے والوں کو کیسا نوازتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اچھا پڑھنے والوں سے قرآن سننا بہت پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے تھے، ابن مسعود ذرا قرآن سنا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اچھی آواز والوں سے قرآن سننا پسند ہے، لیکن آج میرا عنوان یہ نہیں، میں نے صرف تمہید کے طور پر عرض کیا، اس لیے کہ آج قرآن ویسا پڑھا نہیں جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ صرف قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں تو بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے، اس میں غور کر کے پڑھا جائے، فکر کر کے، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم قرآن میں عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن میں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتدبرون، کیا تم قرآن مقدس کے اندر تدبیر سے کام نہیں لیتے؟ اسی طرح سے قرآن نے کئی مقام پر، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کتاب کی خاص بات ہوتی، کتاب کی خاص بات ہوتی، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے۔ کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عنوان کے متعلق نام ہوتا ہے، پہلی بات، دوسری بات اس کی تمہید ہوتی ہے، تیسری بات اس کے مضامین ہوتے ہیں، اور چوتھی بات اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا اسلوب تحریر ہے، قدرت کے یہاں چونکہ یہ کتاب قدرت کی ہے، انسان کی کتاب نہیں ہے، تو قدرت نے اپنے انداز سے اپنی شان کے مطابق اس کو نازل کیا۔ اس کے اندر کوئی عنوان خاص نہیں ہے، حالانکہ اس کا عنوان کوئی انسان ہے، یہ انسانوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن کوئی ایک عنوان خاص نہیں ہے۔ اس قرآن کی شان یہ ہے، دھیان دیں آپ، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 مضامین، 6 مضامین،
10 مضامین تک بیان کیے گئے اس آیت میں، اور پھر ایک آیت میں، اور پھر اس قرآن کی شان یہ کہ قرآن مقدس اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو، کسان ہو، راستے میں جھاڑو دینے والا ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے۔ پھر قرآن کبھی اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ علماء بھی رات بھر ڈکشنریاں کھول کر بیٹھتے ہیں، پھر کبھی اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ لوگ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں کہ اب یہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے الف لام میم، وہاں جبریل بھی حیرت سے تکتا ہے، یہ کیا کلام ہے۔ سدرۃ المنتہا پر رہنے والا بھی حیرت زدہ ہے، لانے والا حیرت زدہ ہے، یہ کیا ہے، الف لام میم، الف لام را، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے، جہاں جبریل حیرت زدہ ہے وہاں صاحب قرآن مسکراتے نظر آتے ہیں اور فرماتے جبریل حیرت میں نہ پڑیے، میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ دیکھا، اتنا آسان کر دیا کہ کسان بھی سمجھ لیے، اتنا مشکل کیا کہ پھر کبھی علماء بھی ڈکشنری لینے لگے، پھر اتنا مشکل کیا کہ سارے بندے کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہمارا ماضی بھی ہے، قرآن ہمارا حال بھی ہے، قرآن ہمارا مستقبل۔ اللہ کی کتاب کو تھامو، یہ عالمی منشور ہے۔